جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوشامدید کہتے ہیں اور اپنا گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر محفوظ صاحب، آپ نے ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب کو، ساجد امین صاحب کو اور ڈاکٹر عاصم سجاد کو بھی سنا، اور ابھی جیسے ڈاکٹر بنگالی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں مارکیٹ نہ صرف انفیئر ہے بلکہ یہ جو ہے نا انیفیشنٹ بھی ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی بھی جو ہے نا ملک کے اندر اگر ترقی ہوئی ہے تو وہ ریاست ہی اس کو لیڈ لے کے جاتی ہے۔ آپ گلگت بلتستان کو، جو کہ ایک اور چترال، اس طرح کے جو پیریفیریز کا ایریاز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاشرے کنزیومر معاشرے بن چکے ہیں۔ آج وہ کنزیومر معاشرے اس وبا کے صورتحال کے اندر کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم پھر اس کے بعد گورننس پہ جائیں گے۔ ڈاکٹر محفوظ ڈار صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے سامنے تو کچھ بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اینڈ ریئلی ویری پازیٹیو اینڈ ویری کریٹو ڈسکشن۔ تو گلگت بلتستان ڈیفینیٹلی ایک ایسی صورتحال میں ہے جس کو میں ہم کہیں کہ اٹس بیسکلی پولیٹیکل ٹرموائل۔ اکانومی تو اس کے بعد دیکھیں کہ جو ماؤنٹین ایریاز یا ماؤنٹین ریجنز کے اوپر جو فوڈ انسیکیورٹی اور پھر جو کرائسس کے جو ایشوز ہیں، یہ تو بالکل ایک بڑا ویل ڈاکومنٹڈ ایک ریسرچ ایریا ہے، پوری دنیا میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ عام حالات کے اندر بھی جب سچویشن نارمل ہوتی ہے، اکانومیز بالکل پراپرلی چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں بھی جو ماؤنٹین ایریاز ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے گلگت بلتستان اور اس سے منسلک علاقے، تو یہاں پہ ویسی سچویشن خراب رہتی ہے۔ تو ڈیو ٹو دیئر کلائمیٹ لاٹ آف بہت سے جو چیزیں ہیں جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کرنٹ اس سچویشن کے اندر جو ہمیں ایک چیز ابھر کے جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا جو ایک ویک رول تو پہلے ہی تھا، ایک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایک ڈبیٹ ہے کہ ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہیں اور اسٹیٹ کا رول اور پھر بیوروکریسی ورسز گورنمنٹ، ایک جو ایک چیز چل رہی ہے، یہ بہت زیادہ واضح ہو گئی ان دا ٹائمس آف دس ٹرموائل۔ جو ہمارے ہاں زیادہ تر جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ ریسٹ آف دا پاکستان ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ایون فرام بہت چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہماری کو پروڈکشن انڈسٹری تو ہے نہیں، وی آر ڈپینڈنگ آن جو ہے سبسسٹنس، جو ایگریکلچر ہے اور ہارٹیکلچر سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں، وہ اس صورتحال کے اندر گورنمنٹ اپنا اسٹیٹ اپنا کوئی ایسا رول پلے کرتی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ایک مارجنلائز جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ وہی پروگرام ہے جو ریسٹ آف دا پاکستان میں چل رہا ہے، احساس پروگرام کے نام پہ کیش مل رہا ہے۔ تو ایسے میں گلگت بلتستان جو کہ اپنے اندر ایک اسپیشل اسٹیٹس رکھتا ہے جیوگرافی کی وجہ سے، اپنے جو ٹیرن ہے، جو اس کے لیونگ کنڈیشنز ہیں، جو اس کی ایکالوجی ہے، جو کہ بالکل آلریڈی ایک زیادہ مسئلے سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ایک جو رول ہونا چاہیے کہ جو تھوڑا سا ہٹ کے ہو، کہ پاکستان کے باقی صوبے باقی علاقے اس طرح گورنمنٹ کو ٹریٹ کرنے چاہیے تھے، جہاں پہ آلریڈی بہت ویل آن گوئنگ ایک اسٹرکچرڈ سسٹمیٹک چیزیں چل رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر اس سے تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے تھا کہ بالکل پرومپٹ ایکشن ہوتا اور کچھ اور ایسی پالیسیز ڈیوائز کی جاتی جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، اور میں اس پہ اسٹریس کروں گا کہ وٹ آئی مین بائی اسٹیک ہولڈرز۔ گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے پیرل ہمارا جو جسے ہم کہیں این جی او سیکٹر کہیں، اس نے بہت اچھے انسٹیٹیوشنس کھڑے کیے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ اچھے جو گورنمنٹ کے تعاون سے بھی اور گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر بھی ایک سسٹم چلا رہے ہیں۔ ان دا ٹائم آف دس کرائسس گورنمنٹ کو ایسا جو میکینزم ڈیوائز کرنے کی ضرورت تھی کہ جو ان اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے کے یہ کام کرتا ہے، جو بھی اکنامک پیکیجز، جو بھی ایسی جو قسم کی چیز۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محفوظ، بہت بہت شکریہ آپ کے اس کا، تھینک یو ویری مچ، بہت انلائٹن کیا آپ نے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ اب یہ بتائیں، اس معاشی نظام کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں ایک ڈبیٹ پبلک پرائیویٹ سیکٹر پہ بات چل رہی ہے، ڈاکٹر قیصر بنگالی نے بھی اس پہ ایمفسائز کیا، لیکن آپ تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیں کہ کیا اس سیاسی نظام کے اندر کوئی ریفارمز کی
اور سیاسی اور معاشی نظام کے اندر کسی ریفارمز کی گنجائش موجود ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایک متبادل نظام کا کوئی خاکہ موجود ہے؟ تو مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اگر ہم اس کووڈ-19 سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آؤٹ لک ہے ایک نئے نظام کا؟ دیکھیں، میں نے جو شروع میں بھی بات کی تھی، اس اصلاحات کے لیے بھی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی مطلب کسی حد تک تھوڑے بہت عوام دوست اصلاحات کے لیے بھی ایک دباؤ اور ایک مستقل عوامی دباؤ کی ضرورت ہے۔ یہ نظام میں اصلاحات ہوتے ہیں یا بالکل واپس، آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر طرف یہ بات اسپیشلی اشرافیہ کے اندر یہ چل رہی ہے کہ ہم نے نارمل میں واپس جانا ہے، نارمل میں واپس جانا ہے، نارمل کب بحال ہوگا؟ تو نارمل تو عوام الناس کے لیے تو جو آج جو صورتحال ہے وہ تقریباً کم و بیش ابھی محفوظ نے گلگت بلتستان کے عمومی حالات بتائے، کسانوں کے عمومی حالات ہمیں اگر نہیں بھی پتہ تو تحقیق کرنے والے سیاسی کارکنوں کو پتہ ہے، مزدوروں کے کیا حالات۔ یہ اشرافیہ جو چاہتی ہے کہ نارمل بحال ہو، اس کا مطلب ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جیسے ان کے کوٹھیوں میں آ کر نوکرانیاں کام کرتی ہیں یا سویپرز آ کر کام کرتے ہیں یا ان کے دفاتر کو ان کے چائے پلانے والے پی اینز کام کرتے ہیں، وہ سب آسائشیں واپس آ جائیں اور یہ کوئی معاملہ اتنا نہ بگڑے کہ وہ سب کچھ الٹ پھلٹ ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں کوئی اصلاحات تو ممکن ہے، لیکن اصلاحات کی نوعیت کیا ہوگی، کتنے ڈیپ ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بات تو ہوئی ہے جو کہ میرا خیال ہے قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے، اور اگین کیسر کا جو کام ہے شروع میں BISP کا، جس پیمانے پر کیش ٹرانسفر پروگرام کا آغاز ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ایک سٹیپ فارورڈ ہے، بٹ بہت حد تک ابھی بھی ناکافی ہے۔ اور کیا اس کو بحال رکھا جائے گا؟ آپ دیکھیں دنیا بھر میں، امریکہ سمیت، ٹرمپ کی حکومت ہے، بورس جانسن کی حکومت ہے، وہ لوگ جو کہ آج سے چند ہفتے پہلے برنی سینڈرز اور جیرمی کوربن کے الیکشن مینیفیسٹوز پہ ہنس رہے تھے، وہ اسی طرح کی چیزوں کو کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، سوال یہ کہ اس کو مستقل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، برنی سینڈر نے دوبارہ ہاتھ ملایا سنا ہے دوسرے پارٹی کے ساتھ، اس طرح کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ خیر وہ ہاتھ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پارٹیوں میں تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں، کبھی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو بڑے سرکار نے، جو مسلح سیاسی جماعت ہے جو سب سے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب جس کے بھی سر پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگ اس کی ان پارٹیوں میں چھلانگیں مار کے چلے جاتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا اور کیسر نے اس کا بڑا واضح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو جو تھوڑا بہت عوام دوست کوئی صحت، تعلیم، بنیادی صنعت میں سرمایہ کاری ہوئی تو وہ ریاست کی مطلب ایک ترجیحات کی وجہ سے ہوئی۔ آج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم صحت پہ خرچ کریں، تعلیم پہ خرچ کریں، ہم روزگار کیا، ہم یونیورسل بیسک انکم جیسی اسکیموں کے بارے میں سوچیں، ہم رہائش ہر انسان کو فراہم کریں، یہ ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جو کہ اس کرائسس کے اندر ایک امکانات ہیں کہ ہم ان پالیسیوں کو صرف اس وقت کی ضرورت سمجھیں جب ایمرجنسی ہو، جب بالکل حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ناگزیر ہو کہ ریاست سٹیپ ان کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ریاست پھر نہ صرف معیشت میں ایک انٹرونشنسٹ رول ادا کرتی ہے نظام کو بچانے کے لیے، بلکہ یہ ہماری جمہوری آزادیوں کو مزید سلب کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہم تو واقف ہیں پاکستان میں، لیکن اب پوری دنیا میں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اندر ہمیں جو بیلنس کرنا ہے اور جس چیز پر زور دینا ہے وہ یہ کہ بنیادی ضروریات منڈی فراہم نہیں کرتی، وہ ریاست کو فراہم کرنا ہوگا، لیکن ایک ایسی ریاست جو جمہوری ہو، جو ہم صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ساجد امین صاحب۔ یہ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب نے، ڈاکٹر عاصم سجاد اور محفوظ ڈار صاحب نے، اگر پاکستان کی اس معیشت کو یا اس ریاست کو بچانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی سوشل اور ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی انشور کیا جائے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس معیشت کے اندر چند برائے نام تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا پلان کیا جائے، یا پھر جو ہے نا جیسا آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں کی خبریں ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے نا کئی سو مزدوروں کو نکالا گیا، اسی طرح لاہور کے اندر نکالا گیا۔ اگر منڈی جو ہے وہ انفیئر ہے، وہ ایفیشنٹ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، اور اگر ریاست کے پاس وہ صلاحیت ہو اس معیشت کو
عوام کے ویلفیئر کے یا سوشل ڈیموکریسی ٹائپ کا ایک جو ہے نا وہ کرے، اور لوگ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ انشور کریں، ان کے جو ہے نا صحت کا، ان کے روزگار کا، ان کے تعلیم کا. تو پلیز اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں. تھینک یو سو مچ جی. میں صرف 2 پوائنٹس آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے رکھنا چاہوں گا، جو تھوڑی سی کلیریفیکیشن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہماری جو ناظرین ہیں ان کو ضرورت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم آئل پرائسز کے گرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کس طرح سے عوام کو پہنچ سکتا ہے. گلوبلی آئل پرائسز گر رہی ہیں آف کورس، لیکن جو کل والا کریش ہوا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف جو WTI ہے، جس کو ہم جو ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل ہے، صرف اس کی پرائسز گری ہیں، کریش وہ ہوئی ہیں. باقی پرائسز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور چل رہی ہیں. اور پاکستان کی امپورٹس میں بہت مائنر شیئر ہے اس کا جو WTI کا. تو پاکستان کو اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا، نہ امپورٹ بل پہ آئے گا اور نہ اس کے اوپر آئے گا کرنٹلی جو ہے اس میں. تو اس میں یہ تھا اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عاصم صاحب نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کی ہے. دیکھیں اس گفتگو کو ہم 2 سیناریو میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے بڑا آئیڈیلسٹک پکچر، وہ بہت اچھی لگتی ہے بات کرنے میں، وہ بات بڑی لگتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، اس پہ واہ واہ کافی ہوتی ہے، بٹ وہ افیکٹو نہیں ہوتی ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو لیکن عاصم صاحب نے جو ایک بات کی وہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ ہمیں اسی سسٹم کو امپروو کرنا ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ تبدیلیاں لانا پڑیں گی اور وہ لانی ہوں گی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو ریپلیس کر کے کوئی اور سسٹم آ جائے گا تو وہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ہوگا. ہاں، مارکیٹ بہت انفیئر ہے، ہم لکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ فیئر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ورسز اسٹیٹ موڈ میں ہم جا کے اس کو بہتر کر پائیں گے تو نہیں کر پائیں گے. تو اس میں اس سے سر ضمنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سول سوسائٹی موجود ہے، جیسے NGOs ہیں، ان کا بہت عرصے تک یہ رہا کہ وہ ریفارمز کے لیے پش کر رہے ہیں، حکومت کو لیجسلیشن کے لیے پش کر رہے ہیں، اور ان کا ایک رول ابھی ہمیں اس کرائسس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. تو وہ سارے جو سول سوسائٹی NGOs وہ کہاں غائب ہو گئے؟ نہیں دیکھیں، اس سول سوسائٹی کا ایک نمائندہ تو میں بیٹھا ہوا ہوں. آئی ایم فرام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی. اوکے، آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، باقی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ چونکہ ظاہر ہے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا فوکس ایریا ہے کسی اور کا فوکس ایریا، تو وہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہی کنیکٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. بٹ لیکن میں اس پہ ایگری ضرور کرتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو اپنا کام بہت زیادہ ووکل اور بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور انفارچونیٹلی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بہت زیادہ حالات سازگار نہیں رہے ہیں سول سوسائٹی کے لیے. اگر آپ پچھلے 1-2 سال میں دیکھیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری لمیٹیشنز آئی ہیں، بٹ اسٹل امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ہو رہا ہے اس میں. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، اس میں بیسکلی یہی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے، جیسے میں نے شروع ہی بات یہاں سے کی تھی کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر، وہ اس کی ڈگری تو ویری کرے گی، بٹ وہ کہیں نہ کہیں ہماری اکانومی کے اندر ایز اے پرائرٹی آئے گا ضرور. ہاں، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی. اس کے کیا مثلا مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو آئی ول گو تھرو بائی میکرو پالیسی. عاصم صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ جو جمہوری آزادیوں کی بات ہے ان کے تھرو جائیں گے. تو ہر ایک کا ایک اپنا چینل ضرور ہے کہ کیسے اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، بٹ وہ سارے کے سارے ایک کمبینیشن ہوگا جو ایک میوچلی ایکسکلوسیو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ریاست نہیں ہوگی یا مارکیٹ نہیں ہوگی تو آپ اس سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے. ریاست جو کر رہی ہے وہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن کبھی بھی مارکیٹ پرووائڈ نہیں کرتی، کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ گڈز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پبلک گڈ سے تھوڑی سی ملتی جلتی چیزیں ہیں. ریاست کا ہمیشہ سے پوری دنیا میں اس کا ایک رول رہا ہے، لیکن اس کو کیسے افیکٹولی، کیسے مزید امپیکٹ فل بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 3-4 اینگلز جو ہیں وہ آنا پڑیں گی. سب سے پہلی جو ہیں انیکوالٹیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، جو ہماری سوشل اور اسٹرکچرل انیکوالٹیز ہیں، اور خاص کر ناٹ انیکوالٹی آف انکم. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جب انیکوالٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ انکم کی بات ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انکم جو ہے وہ ایک آؤٹ کم ہے. وہ انیکوالٹیز جو ہیلتھ پہ ہیں، جو ایجوکیشن میں ہیں، جو لیبر مارکیٹ میں ہیں، ان کا ایک یہ
مظہر ہے, ان کا یہ ایک اظہار ہے, تو ہمیں بڑی افیکٹو کرنا پڑیں گی. اس کے لیے جمہوری آزادیاں بھی اپنی جگہ پہ ہیں, اکنامک پالیسی کا ایک اپنا رول ہے. ود ان اکنامک پالیسی, جیسے آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹیٹ سینٹرل بینکس ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی رول ہوگا. جہاں پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, بڑا ایک کلیدی رول ہوگا کہ وہ کن پروجیکٹس کو فنڈنگ کر رہی ہے, ان کے انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہے, یہ چیزیں ہمیں اس میں تو ہمیں ایک کمبائنڈ جو میتھڈ ہے اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا. بٹ میرا ہے یہی کہ ہمیں اسی سسٹم کو امپروو کرنا ہوگا, تبھی ہماری جو رائے ہیں یا جو پرپوزلز ہیں وہ پریکٹیکل ہوں گی, ادروائز ہم تھیوریٹیکلی اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ساجد امین صاحب. ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, اس سارے گفتگو کے بعد میرے خیال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کا یقیناً رول ہوگا, لیکن یہ کہ مارکیٹ ڈریون جو ہے نا وہ جس کی ہم نیو لبرلزم کی ہم بات کر رہے تھے, وہ میرے خیال میں ایک ناکامی کا منہ بولتا ہوا ثبوت نظر آتا ہے. لیکن بحیثیت ریاست اس کی جو گرتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس ریاست کے پاس ترجیحات, نئے ترجیحات کیا ہوں تاکہ یہ ریاست بھی رہے لیکن ساتھ میں جو ہے نا ایک جمہوری ملک بھی بنے. جی, یہ بات تو ایک لحاظ صحیح ہے کہ کسی ڈھانچے کو لے کے چلنا ہے لیکن نہیں بھی لے کے چلنا ہے. ہم جو تبدیلی کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ یا منڈی بالکل صفر ہو جائے گی, لیکن ایشو یہ ہے کہ ڈرائیور سیٹ پہ کون بیٹھا ہوگا. ڈرائیور سیٹ پہ ریاست کو بیٹھنا ہے. ایک اور بات جو عاصم نے کی, بہت صحیح بات کی انہوں نے, کہ اگر ہم جمہوری طاقتوں کو نہیں برقرار رکھیں گے, طریقوں کو, تو ایک فاشزم آئے گا. اس کا بہت خطرہ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹیٹس کو رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کووڈ کرائسس سے پہلے جب ایک بہت مہم چلی تھی ٹیکس جمع کرنے کی, تو ایک وقت پہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھا سرکاری طرف سے کہ اگر جنہوں نے ٹیکس چوری کی ان کے بینک کے لاکرز ضبط کر لیے جائیں گے. تو یہ تھا کہ اگر حکومت کو پیسے چاہیے گے اور نہیں ہوں گے تو آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے, آپ کے گھر میں ریڈ کریں گے. اگر پیسے ملے تو انہوں نے کہا اچھا آدھے آپ رکھ لیں آدھے ہمیں دے دیں. یہ دور آ سکتا ہے, چونکہ جو اس وقت ریاست ہے یہ والنٹریلی اپنا پاور نہیں دے گی. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگا, ہمیں لڑنا ہوگا. اور جو عوام ہے, اگر عوام باشعور ہو جاتی ہے تو منظم ہو کے لڑنا پڑے گا, سڑک پہ لڑنا پڑے گا. یہ آسان جنگ نہیں ہے اور یہ صرف خیالات اظہار کرنے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایک ضمنی سوال یہ بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے ابھی ڈاکٹر ساجد امین صاحب نے فرمایا کہ ریاست کا رول رہے گا وہ بنیادی سہولیات کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ ذرا یہ بتائیں کہ ریاست کو کیا اپنی اس ترجیحات کو نہیں بدلنے ہوں گے, یا اسی طرح ریاست اس مشکل سے نکلنے کے بعد پھر اپنا ایک نیا ایک تھوڑا بہت رویہ اختیار کرے گی جو کہ ایک غیر جمہوری اس کے اندر رجحانات ہوں گے اور لوگوں کے حقوق بھی جو ہے نا پھر وہ نہیں ملیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ریاست کا کام صرف صحت اور تعلیم دینا ہے. جو پورا میکرو اکنامک سٹرکچر ہے, کمانڈنگ ہائٹس آف انڈسٹری ہے, یہ سب ریاست کے اونرشپ نہ ہو لیکن کنٹرول ہو. ضروری نہیں ہے کہ ریاست کی اونرشپ ہو, لیکن ریاست کا کنٹرول ضرور ہونا چاہیے. آج کل دیکھیں امریکہ میں یہ امریکہ میں ایک قانون ہے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ. وہ یہ ہے کہ جنگ کے دور میں امریکی ریاست جو ہے کسی بھی فیکٹری سے کہہ سکتی ہے کہ آپ کل سے یہ نہیں بنائیں گے, وہ بنائیں گے جو ہمیں ضرورت ہے جنگ کے لیے. اور وہاں یہ مطالبہ ہے
کے ڈیفینس پروڈکشن ایکٹ کو بحال کیا جائے, اس کو انفورس کیا جائے, تاکہ ریاست جو ہے, امریکی ریاست, وہاں کے نجی شعبے کی جو انڈسٹری ہے انہیں وہ چیز بنانے پہ مجبور کرے جو یہ کووڈ کرائسس کو سامنا کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی ریاست کو اختیار ہونا چاہیے کہ عوام کو, اگر ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک گاؤں میں 10 گھر ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ روزانہ مومنٹ پہ ایک آئس کریم کھا سکتے ہیں, اور باقی 90 گھر ہیں ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کے لیے جوتے ہو. تو مارکیٹ کی اکانومی تو صرف آئس کریم کی فیکٹری لگائے گی, جوتے کی فیکٹری اس لیے نہیں لگائے گی کہ قوت خرید نہیں ہے. لیکن ریاست کی جو اکانومی ہوگی, ریاست جو چلا رہی ہوگی, وہ یہ انشور کرے گی کہ جوتے کی فیکٹری لگے تاکہ ہر بچے کے پیر میں جوتے ہو. یہ بنیادی فرق ہے. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک سوال تھا لیکن ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے, میں تھوڑا سا یہ آپ مختصراً اگر ٹچ کرتے, جو احساس پروگرام ہے جو سوشل پروٹیکشن کے انڈر میں ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ریلیف پیکیج کا اناؤنس کیا ہے, کیونکہ آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیکیج ہے کیا یہ کافی ریلیف ہے یا اس پہ کچھ اور کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے, یہ احساس پروگرام تو نیا نام دیا ہے انہوں نے, نام تو BISP ہے, آفیشیل نام بھی BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جب یہ ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو اس پہ کافی ڈسکشنز رہی, اور اس کا آپ نوٹ کریں کہ اس کا نام ہے انکم سپورٹ. یہ BISP غربت ختم کرنے والا پروگرام ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا. اور میری جتنی بھی پریزنٹیشنز ہوتی تھی اس وقت پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, کیبنٹ کے ممبرز کو, میرا ایک ہوتا تھا کامن کامنٹ ہوتا تھا ہر پریزنٹیشن میں کہ 1000 روپے مہینہ دے کر یا 1500 روپے مہینہ دے کر آپ غربت نہیں ختم کر سکتے. غربت صرف بے روزگاری ختم کر کے ختم ہو سکتی ہے. یہ تو انکم سپورٹ ہے, سہارا دینے والی بات ہے. جس کی 5000 روپیہ تنخواہ تھی اس وقت, یا آمدنی تھی, اس کو اگر آپ 1000 دے رہے ہیں تو قوت خرید 20% بڑھا رہے ہیں. یہ کبھی بھی غربت ختم کرنے والا پروگرام ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا. اور آج بھی آپ 5 ملین کے بجائے 12 ملین کو دے دیں, 20 ملین کو دے دیں, یہ غربت نہیں ختم کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ آپ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے بانٹنے کے لیے جب اگر انڈسٹریز نہیں چل رہی ہوگی اور ریونیوز جنریٹ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو معیشت کو مضبوط کرنا, اپنی پیروں پہ کھڑا کرنا, کارخانوں کو چلانا, یہ بہت لازمی جز ہے اکنامک مینجمنٹ کا. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب, اس سے ملتا جلتا سوال, آپ لوگوں کا ایک ڈاکیومنٹ بھی آپ لوگوں نے بنایا تھا اس کرائسس میں, تو ایک بہت اہم جو ہے وہ یونیورسل بیسک انکم کی جو بات چل رہی ہے آج کل, اس حوالے سے ڈاکٹر عاصم صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ یونیورسل بیسک انکم کے حوالے سے عام آدمی کو اس پورے کرائسس سے نکالنے میں کیا بنیادی ایجنڈا ہے, اس کے کیا خد و خال ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالیں. وہ بنیادی طور پر دیکھیں پوری دنیا میں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, پوری دنیا میں حکومتوں نے, ریاستوں نے ایک ایمرجنسی انٹرونشنز کی ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ نظام بند ہوا ہوا ہے, معیشت بند ہوئی ہے, بالکل تمام سرگرمیاں بند ہیں, بہت سارے لوگوں کا بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے, خریداری نہیں ہو رہی, تو آپ لوگوں کو آمدنی دیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ اس کرائسس کو برداشت کر سکیں, اس میں سے نکل سکیں. لیکن UBI کا تو پروپوزل کافی سالوں پر محیط ہے, اور بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے, کیسر نے اپنی جگہ ایک بات کی کہ روزگار, اب اگر روزگار, یا تو آپ روزگار ہر دنیا کے انسان کو دے سکیں, شاید ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں, یا کم از کم ٹیکنالوجی اس طرف جا رہی ہے کہ ہر انسان کو روزگار شاید نہ بھی ملے, لیکن وہ پھر کیا کرے گا, وہ بھوکا رہے گا, وہ بغیر اپنی ضرورتوں کو پورے کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. تو UBI بیسکلی ایک, میں سمجھتا ہوں ایک اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر دنیا کے انسان کو, چاہے وہ باروزگار فوری طور پہ اس موقع پر ہو یا نہ ہو, لیکن اس کو اپنے بنیادی ضروریات حاصل کرنے کی اس کو ایک صلاحیت ملے. یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک اشارہ دیتا ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اس کرائسس سے نکلنے کے بعد کیا آپ کو منظر, یا آپ کو منظر پیش کریں, اور مجھے تھوڑی سی وہ ہنسی تو نہیں آ رہی تھی, لیکن
ساجد صاحب نے پہلی دفعہ زندگی میں مجھے کسی نے کہا کہ میں نظام کے اندر کوئی رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے خود پھر اگلی بات ہی اس کی وضاحت کر دی کہ جب انہوں نے کہا کہ تمام سوشل انیکوالٹیز اور اسٹرکچرل انیکوالٹیز کو ختم کرنا ہوگا، اسی کو تو نظام کو تبدیلی کی بات کہتے ہیں. جب آپ اسٹرکچرل انیکوالٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ دفاع کی بجائے صحت اور تعلیم اور رہائش پر خرچ کریں، آپ معیشت کے اندر پلاننگ لائیں تاکہ منڈی کی عجیب و غریب، جیسے کیسر نے کہا کہ آئس کریم کی بجائے لوگوں کی ضرورت پوری ہو، اسی کو تو بنیادی تبدیلی کہتے ہیں. تو میں خیال ہے یو بی آئی اس کی طرف ایک اشارہ ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، اور اگر اجازت ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا، دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ، اور آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بحران میں ہر انسان اور ہر ریاست بھی سوشلسٹ ہو جاتی ہے. تو اصل ہمارے لیے جو چیزوں کے بارے میں ایسے نہ سوچیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے جو یہاں پہ ہماری طرح ریاست اور منڈی کے اس کشمکش کے حوالے سے نہیں سوچتا، اس کے لیے ایک جھٹکا لگا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا نظام ہے، یہ کس طرح کا نظام ہے کہ آپ کے پاس، جیسے کسی نے کہا ایٹم بم ہے لیکن وینٹیلیٹر اور N95 کے ماسکس نہیں ہیں. تو وہ جو ایک وقتی طور پہ ایمرجنسی کے حالات میں لوگوں کے شعور کو ایک جھٹکا لگا ہے، اس کو برقرار رکھنا اور اس کے اندر سے رس تبدیلیوں کا عمل لانا، یہی تو بنیادی تبدیلی ہے. میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دور کی تبدیلی آئے گی کہ جب کوئی، مطلب ریولوشن ایٹ دا گیٹس والا جو حساب ہے کہ کوئی بادشاہ کے دروازے پہ جا کر اس کے دروازے کو نیچے گرا کر وہ اندر جا کر قبضہ کرے گا. لیکن جیسے کیسر نے کہا، ہمیں پھر بھی قوت کی چاہیے، عوام کی قوت چاہیے، منظم قوت چاہیے، تاکہ جو آج جن خیالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو عام حالات میں نہیں ہوتی، وہ کل بھی ہوں جب سو ٹو سپیک کوئی نارمل بحال ہو. ساجد امین صاحب، آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے. جی آپ تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے. اب دیکھیں جیسے اس نظام کے اندر تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے. IMF کا بیل آؤٹ پیکیج آ رہا ہے اور اس کے بینیفٹس لوگوں تک نہیں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے سپلائی چین کہاں سے آئے گا، ان پٹس کہاں سے آئیں گے، مزدوروں کو کیسے روز آپ لے کے آئیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے. یہ سارے بہت سارے ملے جلے سوالات ہیں. تو آپ کو اس پلاننگ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ریاست بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ کیا ریاست میں واقعی پرائرٹیز طے نہیں کی ہے؟ کیا پلاننگ کا فقدان ہے؟ کیونکہ SDPI گورنمنٹ کے قریب بھی ہے بہت سارے معاملات میں. آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے. جی میں نہیں کہوں گا، بٹ اس کو میرا انالیسس سمجھ لیں، اندر کی بات نہیں ہوگی پاس شاید. دیکھیے اس میں میں ذرا دو کلیریفیکیشنز دے لوں. ایک تو کیسر صاحب کو میں نے یہ بالکل بھی کہا کہ ریاست کے پاس صرف اور صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن ہونا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ریاست ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ ان کو افیکٹولی پرووائڈ نہیں کرتی. That was my objective. میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چینجز ہیں، چاہے وہ اسٹرکچرل چینج انیکوالٹی ہے، لیکن نظام سب کچھ نہیں ہے ان اسٹرکچرل انیکوالٹیز کو دور کرنے کے لیے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ لیں، کہیں بھی اور دیکھ لیں، وہیں مارکیٹ کی بیس ہی پہ یہ چیزیں چلی ہیں. آپ کووڈ میں بھی رسپانس دیکھیں تو بہت، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں کو مارکیٹ کا سپورٹر ہوں، یا اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی چیز ڈرائیور اس کا مکمل ایکسکلوسیو ڈرائیور نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے چلتی ہیں، جو آؤٹ کمز کو کرتی ہیں. تو اسٹرکچرل انیکوالٹیز کو دور کرنے کے لیے بہت ساری پالیسیز اسی سسٹم کے اندر بھی ہیں اور ہو سکتی ہیں. سو دیٹ واز مائی پوائنٹ اس کے اندر. جہاں تک IMF کے بارے میں آپ کا سوال ہے، ہماری کل ہی ایک ڈسکشن تھی جہاں پہ IMF کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ اس کرائسس کے اندر پاکستان کو جو سب سے بڑی پرابلم آئی ہے وہ ایکچولی اٹ سیلف فنڈ کا پروگرام تھا. کیونکہ ہم ایز اے کنڈیشن ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ رہے تھے، ہم ایز اے کنڈیشن انرجی اور پیٹرول کی پرائسز کو بڑھا رہے تھے یا ان کو کم نہیں کر رہے تھے.
ऑस्टेरिटी मूड में थे हम, और जब हमें शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम ऑस्टेरिटी टू हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, फ्रॉम वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू लो इंटरेस्ट रेट, तो हमारा रिस्पांस उन मुल्कों की निस्बत जो इस प्रोग्राम के अंदर नहीं थे, जो स्टेबलाइजेशन मोड में नहीं थे, उनकी निस्बत बहुत स्लो था, बहुत लेट था। उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा इसका जो डैमेज हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये प्रपोजल है कि अगर इस क्राइसिस से बात के हालात में हमने सही तरह से निपटना है तो हमें IMF की जो कंडीशंस हैं उन पे नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उन कंडीशंस के साथ रहते हुए हम IMF का जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है उसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो IMF की जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि शायद ये जो पॉलिसीज हैं, जो आसम साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये टेम्परेरी है, वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसीज आपकी टेम्परेरी हैं, यू हैव टू गेट बैक टू स्टेबलाइजेशन मोड, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। जो तीसरा पॉइंट आपका था कि प्लानिंग में कमजोरी है, तो सर पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ट्रुथ है वो यही है कि हमारे यहाँ सबसे कमजोर चीज जो है वो प्लानिंग है। रादर वी डोंट हैव एनी प्लानिंग एक्चुअली। हम पैनिक मोड में चलने वाले हैं, हमारे पास उस तरह की कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस पे मैं एग्री करता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी प्लानिंग है उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा उसके कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजिद अमीन साहब। मैं डॉक्टर महफूज डार साहब, अगर हम इस वायरस को देखें, जिस तरह GB के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक सूरत हाल सामने आई कि वहाँ पे जिस तरह से हमारी आबादी डिवाइड है, तकसीम हुआ है, वो सारे तस्वुरात जो है ना एक तरह से मिट रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो डिवाइड कम हो रहा है। चाहे वो उनके आपस में नज़राती इख्तिलाफ़ात हों, अक़ाइद के हवाले से इख्तिलाफ़ात हों, या छोटे मोटे जो ना वो तलखियाँ हों। यकीनन इस कोविड-19 ने जब वहाँ पे एक तरह से ये सूरत हाल दिखाया तो दुनिया भर में भी ये एक नज़र आ रहा है। तो महफूज साहब, आप क्या समझते हैं कि उसको लेके क्या पाकिस्तान अपने पूरे इस खित्ते के अंदर जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ एक नए तरीक़े से रवाबित तय नहीं कर सकता, ताकि यहाँ पे दोबारा से इस वबा के बाद जो माशी बदहाली है उससे निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाए? सर, जो आप बात करें, यही बात जो एक मशहूर ऑथर है जिसकी वो सैपियंस बुक है, युवल नोआ हरारी, उसने एग्जैक्टली इन्हीं फुटिंग्स पे उसका एक आर्टिकल है जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, कि जहाँ पे वो एक चीज को जो स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो न्यू मोड्स ऑफ कोऑपरेशन वो हमें सर्च करने पड़ेंगे, लिविंग बिहाइंड ऑल द प्रेजुडिसेस, जो हमारे कुछ नजरियाती प्रेजुडिसेस हैं हमारे। जैसे आसिम सजाद साहब ने शुरू में एक बात की तरफ इशारा किया था कि जो एक हमारी डिक्टेटेड एक पॉलिसीज होती हैं फ्रॉम समवेयर, सो वो उन चीज़ों को रीथिंक करने की एक बड़ी ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू बड़ा मुश्किल, बहुत सबसे ज़्यादा उसकी रीडिंग्स हो रही है आजकल दुनिया में उस आर्टिकल की। मैं उसी पे बेस करके सवाल डॉक्टर महफूज साहब, आपकी आवाज़ फिलहाल आपकी आवाज़ कर, हेलो जी, आपकी आवाज़ कट रही है, तो इधर आपको अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी अभी आवाज आ रही है। आपकी तरफ दोबारा आते हैं डॉक्टर साहब। अब इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को फिलहाल रखें अपने पास, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। फिलहाल हम डॉक्टर आसिम की तरफ जाते हैं। डॉक्टर आसिम से जो है ना हम थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इस वक्त जो नोआ हरारी की बात कर रहे थे डॉक्टर महफूज साहब, उससे मुझे याद आया कि इस पोस्ट कोविड में जो दुनिया बनेगी उसके बारे में कहते हैं कि डिजिटल कंट्रोल्स और सर्वेलेंस का निज़ाम बहुत मजबूत होगा। मसलन ये कहा जाता है कि अब जैसे ही दुनिया में क्राइसिस आ गया तो आप देखें अमेज़ोन का प्रॉफिट $24 बिलियन तक पहुंच गया इसी जबकि और इंडस्ट्रीज बैठ रही थी। तो ये कहा जाता है कि सर्विलेंस ज़्यादा होगा, कैश मनी ख़त्म होगा, सारा वर्चुअल इकोनॉमी होगी, तो उसमें लोगों की प्राइवेट लाइफ पे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, 5G आएगा, बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही। इनमें कितने हक़ाइक़ हैं? क्या वाकई हम ज़्यादा कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं इसके बाद? देखिए,
یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، اول تو نہ تو پوری دنیا میں آج سے پہلے اور نہ اس کے بعد سب کچھ ایک جگہ ایک ہی طرح ہر جگہ برابر نافذ ہو جائے گا. آج بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ہو رہی ہے جن کی رسائی ہے ان سہولیات تک، اس انفراسٹرکچر تک. تو ایک یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، چونکہ ایک لحاظ سے ریاست چاہتی ہے کہ وہ ہر فرد پر نظر رکھے، اور سرویلنس اسٹیٹ کا جو اپریٹس بڑھتا چلا گیا ہے جدید دور کے جتنے بھی آپ ادوار دیکھیں گے، وہ اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ ہر انسان پر ریاست نظر رکھ سکے اور اس کو ایک وفادار شہری بنا کر رکھے. لیکن بہت سارے اس کی پہنچ سے باہر بھی ہیں آج تک، اور ہمارے جیسے لوگ کبھی کبھار مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ریاست کے اس نظام کے اندر سب کو لایا جائے، اس کو کیش ٹرانسفر ملے، اس کو اور کیش ٹرانسفر کیسے ملے اس دور میں سب، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک بینک اکاؤنٹ ملے، اس کو ڈیجیٹل بینکنگ کا ایک کے مواقع ملے. یہ جدلیات ہی ہیں نا، تضادات ہیں سماج کے، جدیدیت کے. ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت سارے عوام دوست امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، لیکن جب تک اس ٹیکنالوجی کا عمومی استعمال حکمرانوں کے فائدے میں ہی ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر ٹیکنالوجی بھوک ننگ کو بھی جنم دے گی، جنگوں کو بھی جنم دے گی، سرویلنس کو بھی جنم دے گی، اور ساتھ میں ہمیں شاہ دولے کا چوہا بنایا جائے گا کہ ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے وسیع تر قومی مفاد میں ہے. اس لیے یہ تو پرانی کہانی ہے اور یہ آگے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو ہمارے لیے سمجھنے کا سوال ہے کہ یہ طے نہیں ہے، کچھ طے نہیں ہے، اور یہ جدوجہد ہے، اسٹرگل ہے جو طے کرے گا. میرا خیال ہے بار بار اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ جو آج کل جو مباحث ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس کو ہم نے پھیلانا ہے، بھلے اس ٹیکنالوجی سے جب تک کہ ہمارے پاس موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ بند نہ کر دیں اس ساری بحثوں کو، کہ یہ اسٹرگل کی طرف لوگوں کو لایا جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب. میں دوبارہ کوشش کروں گا. محفوظ ڈار صاحب، آپ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی، آپ کی آواز تو آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے. ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو، تاکہ ہم کنکلوڈ. جی بالکل، تھینک یو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ کھل کے، جیسے عاصم صاحب نے دوبارہ سے بات کی کہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ری تھنکنگ دا اولڈ پیٹرنس، کہ جو موڈ صاحب ہمارے پرانے جو تعلقات جس قسم سے ہمسایوں سے یا ود ان دا گلگت بلتستان جو ایک ٹرم وہ رہا ہے کہ ایشو کرائسس، آپ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اس کووڈ-19 کے اندر ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر اسے پازیٹیولی افیکٹ کیا ہے. اور وی ہوپ کہ اس چیز کو تھوڑا سا پورے پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پازیٹیولی اثر کرے گا، اور وی ہوپ انشاءاللہ کہ یہ چیزیں اچھے انداز میں سامنے آئیں. لیکن گلگت بلتستان اپنے اس دائرے میں محدود ہے بہت سے چیزوں کے حوالے سے، جس کو بہت زیادہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایکسٹرا کیئر کریں، لیکن ایک اسپیشل اس کی واقعی شدید ضرورت ہے فرام سوسائٹل پرسپیکٹو اینڈ فرام اکنامک پرسپیکٹو. محفوظ صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ساجد امین صاحب، آپ اس پہ اپنی ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ جس طریقے سے جو ہے نا بہت سارے تصورات اور بہت سارے جو ہے نا نظریات جو ہے نا اب اس کووڈ-19 کے نتیجے میں ریلیونٹ نہیں نظر آتے ہیں، تو یہ جو خطے کے اندر امن، دوستی اور تعلقات کے حوالے سے تاکہ ریاست آگے اپنے لیے ترجیحات طے کر سکے، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں 100% آپ سے یہی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پیس، امن، ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے وہ چاہے 1% چینج ہوگی اس ورلڈ سے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ورلڈ. اٹ ول ناٹ بی سملر ورلڈ دیٹ اٹ ہیز بین ٹو پریویس کووڈ. اس میں آپ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے اکنامک ماڈلز، اکنامک آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، آپ کی جو سوشل جو سماجیات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ یہ ضرور ڈسکشن رہے گی کہ اس کا کتنا جو سائز آف چینج کیا ہے وہ تو ضرور ویری کرے گا. بٹ کووڈ کے بعد کی دنیا کووڈ سے پہلے کی دنیا سے بہت مختلف ہے. اور جیسے کہ ابھی ہمارے جو لاسٹ مہمان ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ظاہر ایک اچھی ڈسکشن جو ہے وہی ان چیزوں کو آگے فردر کرسٹلائز کرے گی، فردر جو ہے وہ کرے گی. تو we will have new debates, new stakeholders, new objectives, of course within our debates.
थैंक यू वेरी मच साजिद अमीन साहब। डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब, प्लीज़ आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। जैसा आपने फरमाया कि देखें कोई नॉर्मल की तरफ जाने का तो इम्कानात ही नहीं है, और अगर हमें ज़िंदा रहना है, रियासत को आगे बढ़ना है, तो रियासत को लीड रोल लेना पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स से हमें रहनुमाई दे दें प्लीज़। जी, इस पे तो काफ़ी बात हो चुकी कि रियासत को लीड रोल लेना पड़ेगा, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि रियासत की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो भी सारी बदलनी होगी। हम ये तो कहते हैं सरकारी तौर पे कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन साथ ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं मगर, ये मगर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजिद अमीन साहब। डॉक्टर आसिम साहब भी अपना कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर दे सकते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। हाँ नहीं, मैं बल्कि मेरा ख्याल है खुल कर हमें कहना चाहिए, गो के बहुत अजीब सा लगता है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, और मैं समझता हूँ ये 2 बड़े मुल्क हैं इस खित्ते में और दुनिया के हवाले से भी, तो यहाँ पे एक रिन्यूड एक पुश अमन के लिए और भाईचारे के लिए, खुला डोला निज़ाम के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अफगानिस्तान भी, ईरान भी, इन सब भी आप महफूज भी फिर यानी कि जीबी से लद्दाख आराम से आ जा सकें, हम वेस्ट की तरफ जाएं, कोई ईस्ट की तरफ जाए, ये एक शायद आने वाले वक्त में जो आलमगीरियत के दौर में कहा जाता है ना खुली दुनिया सरमाए के लिए, अब हम कहें खुली दुनिया अवाम के लिए और अवाम की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए एक मईशत और एक निज़ाम कायम किया जाए। इस तरह के ख्यालात और तसव्वुरात को हमें आम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपने सुना माहिरीन से कि ये जो वबा है, इस वबा से गुज़रते हुए बहुत सारे सवालात जो जन्म ले रहे हैं, जिनमें माशी नाहमवारी है, समाजी नाइंसाफ़ी है, जिसमें तालीम के अंदर जो है ना इनइक्वालिटी है, सेहत के अंदर इनइक्वालिटी है, इसी तरह से जो है ना सिनफ़ी जो है हमारे यहाँ तफरीक़ बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके नतीजे में रियासत के अपने तरजीहात के नतीजे में आज ख़ुद रियासत इस काबिल शायद नहीं है कि इतने सारे मसाइल को संभाल सके। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि हम सब इस बहस में हिस्सा ले लें, अपने तरजीहात के लिए खड़े हो जाएं, जद्दोजहद करें, और वो तरजीहात ये हों कि रियासत एक जो है ना अवाम के फलाही रियासत हो, उसके अंदर उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके रोज़गार, उनका जो है ना घर, इन सारे चीज़ों को न सिर्फ वो ज़िम्मेदारी ले ले, बल्कि साथ साथ सनती और माशी तरक्की के लिए भी रियासत अपने तरजीहात को तय करे, और इस खित्ते के अंदर अपने हमसाया मुल्कों के साथ हमें बेहतर ताल्लुकात बनाएं, तब जाके हम एक बेहतर निज़ाम की तरफ जा सकते हैं, और हम दोबारा जो है ना नॉर्मल, पिछला वाला नॉर्मल में हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मेहमानों का भी और आपका भी, और इंशाल्लाह अगले हम जो प्रोग्राम लेकर आएंगे उसमें सेहत, तालीम और जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से इस करोना वबा के अंदर जो हम जिस तरह से गुजर रहे हैं उस तनाजुर में उन पे भी हम प्रोग्राम लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।